بیان ہوگا وہ توبہ کے تعلق سے ہوگا، توبہ کے فضائل اور اس کی فضیلت، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں تم ان کے طرح مت ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو۔ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا یعنی قرآن پاک کے احکامات کو بھلا دیا، قرآن اس کی بھیجی ہوئی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کے احکام کو جو ہے کسی بھی احکام پر عمل نہیں، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ جو ہے گنہگار ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، وعدہ شکن ہیں، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ جو لوگ فاسق ہیں یعنی کہ گنہگار ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ علامہ محمد غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں فاسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فاسق کافر اور ایک فاسق فاجر۔ فاسق کافر کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو فاسق کافر کہتے ہیں۔ اور فاسق فاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، تو وہ مومن تو ہے لیکن ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ فاسق فاجر ہے، یعنی گناہگار ہے اور لیکن مومن ہے۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فاسق فاجر، اور دوسری قسم بتا رہے ہیں فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، یعنی ایک مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ فاسق فاجر اور فاسق کافر میں بس فرق اسی کفر اور ایمان کا ہے کہ فاسق فاجر جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اور فاسق کافر وہ ہوتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے۔ فاسق کافر جو بے ایمان ہے اور گناہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہر گناہوں سے توبہ کرے اور کلمہ شہادت پڑھے، پھر اس کلمہ پر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، تب اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور فاسق فاجر وہ ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن ایمان والا چونکہ ہے تو اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی لیکن توبہ کرنے کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ہوگی، یعنی توبہ بھی کرنا پڑے گا اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندگی بھی حاصل کرنی پڑے گی، شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ شیطان جو نافرمان ٹھہرا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی تکبر تھی کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ انسان کو سجدہ کرے، مٹی کو سجدہ کرے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو وہ اسی تکبر کی بنیاد پر وہ نافرمان ٹھہرا۔
بس اے انسان تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جیسا کہ فرمان الہی ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، یعنی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں توبہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا۔ جس طرح آج ہی جننے والا بچہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے، ویسے ہی توبہ کرنے والے کا مرتبہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کے نزدیک، اس کا وہ مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیا، اپنے دفتر میں یعنی اپنے رجسٹر میں یا کاپی میں، نوٹ بک میں، کسی میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، یعنی اس نے گناہوں کی جتنی ڈائری تیار کی تھی، جب وہ کوئی گناہ کر کے آیا کہ میں اپنے ڈائری میں اس کو لکھ لوں، تو جب وہ ڈائری کھولتا ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت ملتی ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو چونکہ گناہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے گناہوں کی توبہ کی توفیق ملے گی اور میں ان تمام گناہوں سے توبہ کر لوں گا، تو چونکہ نیک ارادہ رکھتا ہے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، اور گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دیتا ہے، یعنی جو گناہوں سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک جوان کو دیکھا، دیکھیں توبہ کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ سوچیں حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کر لے کیا حضرت عمر بخش سکتے تھے؟ نہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے جو اپنے کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اے جوان اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو، تمہاری اس بوتل میں کیا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے، کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور میں بتا دوں کہ جو ہے اس میں شراب ہے، اور اس کے بعد جو ہے میری کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس وقت اس جوان نے دل میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے حضرت عمر کے سامنے شرمندگی سے بچا اور رسوائی سے بچا لے۔ اس نے دل میں توبہ کیا کہ اے اللہ اب تو حضرت عمر نے ہم سے پوچھ لیا ہے، اب میں ان کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہوں، مجھے بتانا پڑے گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، مجھے اللہ پاک اس شرمندگی سے بچا لے، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ دل میں اس کا پختہ ارادہ تھا، یہ پکی اس کی جو ہے مطلب تمنا تھی، اور اللہ پاک سے وعدہ تھا کہ اب اگر تو نے مجھے اس شرمندگی سے، حضرت عمر کے سامنے شرمندگی سے بچا لیا تو میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، اے امیر المومنین یہ سرکہ ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ جواب کیا دیا؟ یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح، چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے جب تائب ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر
توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے صدقہ میں تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی جتنی برائیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، اللہ پاک جیسا کہ ابھی پیچھے آیت بھی آپ نے پڑھی کہ اللہ پاک ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. شرط یہی ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ اور دل میں عزم مصمم کریں کہ ہم کبھی بھی اب سے گناہ نہیں کریں گے، تب یہ توبہ کے فضائل ہیں. یہاں تک کہ حضور کی حدیث میں یہ بیان بھی ملتا ہے کہ جب توبہ کرنے والا سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ مٹی کو بھی اگر سونا کہہ دے تو اللہ پاک اس کو سونا بنا دیتا ہے. اس کے زبان کی لاج رکھتا ہے. اور کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں حضرت ثابت کلیری کے تعلق سے بھی کہ آپ نے مٹی کو اللہ پڑھ کر پھول دیا تو سونا بن گیا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب یہ سچی توبہ حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا. راستہ میں مجھے ایک عورت ملی. اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بول رہے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی میں نے زنا کیا تھا اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا. زنا کیا، زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو قتل کر دیا. یعنی ساتھ دو گناہ کیا، ایک تو زنا، دوسرا ایک بچے کو، نومولود بچے کو جو بے گناہ ہے اس کو قتل کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا، یعنی اپنے آگے بڑھ گیا. تب میرے دل میں خیال آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی. یعنی میں نے عورت کو یہ مسئلہ کیوں بتا دیا کہ تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، جبکہ میں نے حضور سے پوچھا نہیں تھا. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا، یعنی حضور کی بارگاہ میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا، بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت برا کیا. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں وہ مومن ہیں، اور مومن کے گناہ کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ آیت سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا، چونکہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا تھا، اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے. یعنی صحابی رسول ہے اور بہت پائے کے بزرگ ہیں حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کسی کو ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا تھا اور پھر مجھے دل میں جب یہ بات پتہ چلی کہ میں نے کیوں حضور سے پوچھے بنا بتا دیا، تو اب میں اس کو اتنی شدت سے صحیح مسئلہ بتانے کے لیے اتنی شدت سے ڈھونڈنے لگا کہ لوگ آس پاس کے مجھے جو ہے پاگل سمجھنے لگے. بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. حسنات تک سنا چکا تھا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی. جب یہ آیت حضرت ابو ہریرہ نے اس عورت کو سنایا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا. یعنی میں نے اپنا باغ، اپنے کھیت کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا. تو یہ توبہ کے فضائل ہے، توبہ کی فضیلت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور توبہ کے کئی قسمیں ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں توبہ کرنے کے. کبھی انشاءاللہ اس کو موقع ملا تو اس کو بیان کیا جائے گا. اور ابھی توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں باقی انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر دیا جائے گا. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو سچی